آپ لوگ بھی سمجھدار ہو، دنیا کے اندر ہر آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی کوٹھی بنائے گا، کوئی بنگلہ بنائے گا، کوئی جائیداد بنائے گا۔ کوئی بھی آدمی عقل والا ہو، شعور والا ہو، علم والا ہو، وہ کچھ نہ کچھ دنیا میں ضرور بناتا ہے جو پچھلوں کے کام آ جائے۔ اب میرا عقیدہ یہ ہے، ساری دنیا کے فلاسفر، ساری دنیا کے دانشور، ساری دنیا کے صاحب علم، سارے دنیا کے عقل والے جمع ہو جائے، میرے مصطفیٰ کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے بڑے دانشور تھے، اتنے بڑے فلاسفر تھے کہ ساری دنیا میں کوئی بھی آپ کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا، کیا چھوڑ کے گئے؟ اب توجہ رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت کی، آپ ساری رات مصلی پہ تہجد گزار بن کر کھڑے ہوئے، آپ کی رکعتیں اتنی لمبی، سجدے بھی لمبے، رکوع بھی لمبے۔ پروردگار عالم کو بھی اعلان کرنا پڑا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے کملی والے، اے میرے محبوب، اے رحمت کائنات، آپ اتنا لمبا قیام نہ کیا کرو، اتنے لمبے قیام نہ کیا کرو کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی سو جاتے ہیں۔ یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات کی محنت ہے، ذرا دن کی محنت پہ بھی غور کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی محلوں میں جا کے قرآن سنایا، کبھی گلیوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی مجمعوں میں، کبھی ایک آدمی کو جا کے قرآن سنایا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سناتے، آپ کی تمنا ہوتی یہ آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر ہے ہر آدمی جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، مسلمانوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے، اپنی امت کے لیے اتنی محنت کی۔ کوئی باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا، اور کوئی بھی والدین اپنی اولاد کی اتنی فکر نہیں کرتا جتنے امام الانبیاء کو اپنی امت کی فکر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا کے کلمہ آدمی کو قرآن سنایا، کلمہ بتایا۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھتا امام الانبیاء پریشان ہو جاتے، اے میرے پروردگار یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، یہ جہنم میں چلا جائے گا، جنت سے محروم رہ جائے گا۔ اتنے غمگین ہو جاتے، اتنے پریشان ہو جاتے، اے میرے مالک یہ ایمان کیوں نہیں لاتا، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا۔ آواز آتی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے محبوب یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان نہیں لاتے، کیا آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟
علیکل قرآن لتشقی، محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ، قرآن تو ہم نے اس لیے اتارا ہے جو ڈرنے والا، جو خوف رکھنے والا، اس کے لیے عبرت بنا کے بھیج جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن رات محنت کی، لیکن مسلمانوں امام الانبیاء نے کوٹھیاں نہیں بنائی، بنگلے نہیں بنائے، گاڑیاں نہیں خریدی، مربع نہیں بنائے، بلکہ امام الانبیاء نے تو صحابہ کی جماعت بنائی۔ آج بھی تم لوگ بھی سمجھدار ہو، کوئی چودھری مر جائے، کوئی خان صاحب مر جائے، کوئی ملک صاحب مر جائے، شیخ صاحب مر جائے، ہر آدمی کہتا ہو میاں چودھری صاحب مر گئے، پیچھے کیا چھوڑ کے گیا؟ کوئی بتائے گا چودھری مر گیا اپنے پیچھے مربع چھوڑ گیا، اپنے پیچھے مارکیٹ چھوڑ کے گیا، کوئی کہے گا اپنے پیچھے اتنا بینک بیلنس چھوڑ کے گیا۔ لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے پیچھے کوٹھیاں نہیں، بنگلے نہیں، مربع نہیں، بینک بیلنس نہیں، بلکہ اپنے پیچھے صحابہ کی جماعت چھوڑ کے گئے جنہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ صحابہ اکرام امام الانبیاء کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کے خون پسینے کی کمائی صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ آج جو آدمی صحابہ اکرام کی تعریف کرتا ہے، خدا کی قسم امام الانبیاء کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرنے والا، صحابہ کے ایمان پہ شک کرنے والا، صحابہ اکرام پہ بکواس کرنے والا، وہ صحابہ پہ بکواس نہیں، وہ صحابہ کے ایمان پہ شک نہیں، وہ تنقید نہیں کرتا، بلکہ امام الانبیاء کی محنت پہ پانی پھیرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے تو قربان جاؤں کبھی ابو بکر کو پالش کیا، کبھی عمر کو تیار کیا، کبھی عثمان کو سخاوت کے سبق پڑھائے، کبھی علی المرتضیٰ کو شجاعت کے سبق سکھائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے سر، توجہ رکھنا میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج اڑایا گیا۔ آواز آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنی برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈراؤ، میرے دین کا تعارف کرواؤ، میری توحید کی پہچان کرواؤ، اپنی رسالت کا تعارف کرواؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برادری والوں کو جمع کر لیا، خاندان والے آ گئے، آپ کے رشتہ دار آ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برادری کو اپنی نبوت کا تعارف کروایا، اللہ کے دین کی پہچان کروائی، اللہ کی توحید کی پہچان کروائی۔ سارے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ امام الانبیاء فرمانے لگے میری برادری والوں، خاندان والوں، تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنے میں چھوٹا سا بچہ ہے جن کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو کے کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے میرے آقا، اے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
یہ برادری والے کلمہ نہیں پڑھتے، یہ خاندان والے ایمان نہیں لاتے، دوسرے لوگ ایمان کیسے لائیں گے؟ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بچپنے کو نہ دیکھیں، آپ میری دیکھنا میرے جذبے بڑے جوان ہیں، آپ میرے بچپنے کو نہ دیکھیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا معبود کوئی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر برادری والوں کو جمع کر لیا، پھر سارے مجمع پہ سناٹا تاری، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، او برادری والوں، او میرے خاندان والوں، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم دیکھو تو صحیح، ان کا بچپن بھی بے داغ ہے، ان کا لڑکپن بھی بے داغ ہے، ان کی جوانی بھی بے داغ ہے، کوئی آدمی ان کے اوپر انگلی اٹھا نہیں سکتا، پھر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سارے مجمع میں سناٹا تاری، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنے میں ایک بے ایمان کھڑا ہوا، ظالم آدمی کھڑا ہوا، ابو لہب کھڑا ہوا، کہنے لگا، اے محمد، اور بلند آواز سے، اور ذرا بلند آواز سے، اور ذرا محبت سے، اور ذرا پیار سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ امام الانبیاء کی گستاخی کی، ادھر آواز آئی، اور میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، اے میرے نبی کی بے ادبی کرنے والے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو بھی تیری بیوی بھی جائے جہنم میں۔ اللہ کو بھی غصہ آ گیا، لعنت ڈال۔ بہرحال توجہ رکھنا، بات اور طرف نہ چلی جائے، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ میرے مصطفیٰ کا علی المرتضی نے پڑھا، سب کا رضی اللہ تعالی، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ جوانوں میں سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا رضی اللہ، اور بلند آواز سے، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ سیدہ خدیجہ سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھا۔ ہر ایک کو خدا بند عالم نے نرالی شان بخشی، مقام بخشی، ہر صحابی عظمت والا، شان والا۔ اور میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں، اگر باغ میں جاؤ، ایک پھول چند دن مٹی کے اوپر گزار دے، وہ مٹی بھی خوشبودار بن جایا کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے میرے نبی کی صحبت کو اختیار کیا ہوگا، جو میرے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ خوشبودار نہ بنے ہوں؟ اس لیے مسلمانوں میں کہا کرتا ہوں، امام الانبیاء کے جو بھی قریب آیا وہ عظمت والا بن گیا۔ ابو بکر تشریف لائے، صدیق بن گئے، عمر آئے، فاروق بن گئے، عثمان آئے، ذی النورین بن گئے، علی آئے، حیدر قرار بن گئے، عبداللہ بن مسعود آئے، فقیہ امت بن گئے، عبداللہ ابن عباس آئے، مفسر قرآن بن گئے، سیدنا امیر حمزہ آئے، سید الشہداء بن گئے، اور بلال حبشی آیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے جوتیوں سمیت جنت کا وارث بن گیا۔
جو بھی آیا وہ عظمت والا بنتا چلا گیا. آج اسی لیے عرض کروں گا یہ صحابہ گلستان نبوت کے پھول ہیں خدا کی قسم. جیسے باغ میں جاؤ ہر پھول کا رنگ الگ، خوشبو الگ، مہک الگ، ایسے میرے نبی کے صحابہ کے رنگ بھی الگ، خوشبو بھی الگ.